بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انفارمیشن۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے پاس مختلف قسم کے موضوعات لے کر آتا ہوں، تو آج کا جو میرا موضوع ہے وہ جنات اور مرغے کی دشمنی کے بارے میں ہے۔ آپ نے جنات کے بارے میں بہت زیادہ باتیں سنی ہوئی ہیں کہ جنات ہوتے ہیں، اور کوئی لوگ جو ہے اس پر شک کرتے ہیں، حالانکہ اس پہ شک نہیں کرنا چاہیے۔ اور بصیرت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ جنات اس دنیا میں اللہ نے پیدا کی ہیں، کیونکہ اس کا قرآن پاک میں ذکر آیا ہے۔ ہاں، جب تک انسان کا ان سے سامنا نہ ہو تو لوگ اس چیز کو مانتے نہیں ہیں، مگر اللہ نے قرآن پاک میں واضح فرما دیا ہے کہ میں نے بدھ والے دن فرشتوں کو پیدا کیا اور جمعرات کو جنات کو، اور جمعے کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی۔ جنات اور بھوت کے بارے میں لوگوں کی مختلف سوچ ہے، حالانکہ قرآن پاک میں واضح طور پر جنات کے بارے میں جو حکم آیا ہے، قرآن پاک کی سائنسی طور پر تحقیقات بھی کی جا رہی ہیں، اور لوگ قرآن پاک میں جن چیزوں کے بارے میں لکھا گیا ہے اب اس کو درست مان رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن پاک 1400 سال پہلے میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ آج کا ہمارا موضوع جنات اور مرغے کی دشمنی کے متعلق ہے، اور یہ کہ ان دونوں کے درمیان دشمنی کیوں ہے۔ تو چلتے ہیں۔ روایت ہے کہ ایک بادشاہ نے محل میں اپنے مؤذن کو حکم دیا ہوا تھا کہ فجر کی اذان مرغے کی بانگ یعنی آواز سن کر تم نے دینی ہے۔ لہٰذا بادشاہ کے حکم مطابق مؤذن جب مرغے کی آواز سنتا تو وہ فجر کی اذان دے دیتا تھا۔ ایک دن محل میں مرغے نے آدھی رات کو ہی بے وقت آواز دے دی، تو مؤذن نے بھی مرغے کی آواز سن کر اذان دے دی، جس کی وجہ سے تمام لوگ محل میں اکٹھے ہو گئے فجر کی نماز کے لیے، حالانکہ اس میں ابھی آدھی رات ہوئی، کافی ٹائم پڑا تھا۔ بادشاہ کو اس بات پر شدید غصہ آیا تو اس نے مؤذن کو سزا دے دی کہ تجھ کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اس بات کی خبر بادشاہ کی لاڈلی بیٹی کو بھی ہوئی، تو بیٹی نے اپنے بادشاہ کو خط لکھا کہ بابا جان، آپ کا یہ انصاف ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے خود ہی حکم دیا ہوا تھا کہ جب تم نے مرغے کی آواز سننی ہے تو تب تم نے فجر کی اذان دینی ہے، لہٰذا اس میں مؤذن کا قصور نہیں ہے، قصوروار تو مرغا ہے جس وقت نے اس کو اذان دی تھی۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ مرغا اکثر اوقات بے وقت اذان دے دیتا ہے، تو کیا مرغے پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ تو آج ہم حدیث مبارکہ کی روح سے دیکھیں گے کہ کیا ہم مرغے کی آواز سن کر فجر کی اذان دے سکتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ مرغا اتنی اونچی آواز میں اذان کیوں دیتا ہے؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو فرمایا کہ تو اچھی طرح جان لے کہ اس کائنات میں انسانوں کے وجود سے پہلے کئی چیزیں اس زمین پر آباد تھی، جن میں اکثریت جن کی تھی وہ جنات کی تھی۔ جب اللہ نے فیصلہ کیا کہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا جائے گا، تو اس وقت جو جنات زمین پر رہ رہے تھے تو ان کو حکم دیا گیا کہ اب تمام جنات صرف رات کو ہی زمین پر نکلا کریں گے، اور دن کا جو وقت ہے وہ حضرت آدم اور اس کی اولاد پر مخصوص کر دیا گیا ہے۔ تو اس وقت یہ مرغا ایک پرندے کی مانند فضاؤں میں اڑتا تھا، تو اس وقت اس مرغے کی اڑنے کی صلاحیت ختم کر دی گئی، اور مرغے کی آواز انتہائی بلند کر دی گئی، اور مرغے کی ڈیوٹی لگا دی گئی کہ رات کے ختم ہونے سے پہلے یعنی فجر کے وقت یعنی صبح ہونے سے پہلے وہ بانگ دے، تاکہ جو جنات ہیں وہ ان کو پتہ چل جائے کہ رات ختم ہونے والی اور صبح کا ظہور ہونے والا ہے، اور انسانوں کو پتہ لگ جائے کہ دن نکلنے والا ہے تو وہ اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں اکٹھے ہو جائے۔ اس طرح جنات جو تھے وہ اس کی آواز سن کر خبردار ہو جاتے تھے اور اپنے اپنی غاروں میں بھاگ جاتے تھے، جنات اپنے پردوں میں چلے جاتے۔ مزید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ اللہ کی وہ مخلوق ہے جس کو اللہ نے ایک خاص صفت یا صلاحیت دی ہے کہ وہ فرشتوں کو بھی دیکھتے ہیں اور جنات کو بھی، لہٰذا یہ جب ان کو دیکھتے ہیں تو وہ بلند آواز میں آواز دے دیتے ہیں۔ اللہ نے اس کی آواز میں بہت زیادہ
روب اور دبدبا رکھا ہوا ہے کہ جب یہ رات کو یعنی فجر سے پہلے اذان دیتے ہیں تو جنات فوراً بھاگ جاتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ بنی نوح انسان کے لیے دن چڑھنے والا ہے۔ اور یہ کہ حضرت نے فرمایا اگر کسی پر جنات کا سایہ ہو تو اس کو مرغے کی آواز سنائی جائے اور امید رکھی جائے کہ جس شخص میں یہ جنات ہیں یا جن ہیں وہ یہ مرغے کی آواز سن کر اس کا جسم چھوڑ دیں گے۔ مزید یہ کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے کسی چیز کو بھی دنیا میں بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ حضرت علی کے قول کے مطابق یہ مرغہ نہ صرف انسانوں کے لیے فجر کے اوقات میں اذان دیتا ہے بلکہ یہ گوشت کے بھی کام آتا ہے اور یہ انسانوں کے لیے انتہائی مفید ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام علماء کرام نے اس نیک صفت جانور کو گھر میں پالنے کے لیے مفید قرار دیا ہے، کیونکہ اس کی موجودگی کی وجہ سے ہم اپنے گھر کو جنات سے محفوظ رکھتے ہیں بلکہ اس کے گوشت سے اپنی صحت کو بھی برقرار رکھتے ہیں۔ یہ تھی میری معلومات، پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ آپ کا حامی و نگہبان ہو۔